خیبر پختونخوا کی مختلف اضلاع کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے اس وقت، کیا کیا منرلز ہیں وہاں پہ، اور اس کی جو ایکسپلوریشن ہے یا ان کو نکالا جا رہا ہے اس کی کیا اسٹیٹس ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں خاص کر؟ اچھا سہیل بھائی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس سوال کو ہم دو حصوں میں لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے آڈینس بھی اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ مائنز اور منرلز ہیں جو کہ ہم سالانہ جن کو ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں یا نکال رہے ہیں یا پروڈیوس ہو رہے ہیں یا نکل رہے ہیں، اور ان میں خیبر پختونخوا کو اس کی رائلٹی مل رہی ہے، کیونکہ ابھی آج اس سال شاید خیبر پختونخوا کی رائلٹی جو ہے وہ تقریباً کوئی 9 ارب تک مائنز اور منرلز میں پہنچ جائے ہمارے اون ریسورسز میں سے۔ پچھلے سال شاید 7 ارب کے قریب تھی، اور 1 کروڑ کے قریب 1 کروڑ ٹن، دیٹ از اکول ٹو 10 ملین ٹن ہم ایکسٹریکشن کر رہے ہیں اچھا۔ مختلف منرلس کی۔ یہ ریکارڈڈ جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں، یہ آپ ٹھیک کو ہے۔ مختلف ڈاکومنٹس میں ملیں گے۔ تو ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ تر جو 10 ملین ٹن جو ہے، اس میں 5 ملین ٹن جو ہے وہ تو اسٹریٹ اوے آپ کا ماربل ہے، اچھا۔ جس طرح آپ کا بنیر ہے یا میمند ہے، وہاں سے ماربل نکلتا ہے، اور 5 ملین ٹن اینولی یہ میں بات کر رہا ہوں، وہاں سے ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس ٹھیک کے ہے۔ بعد آپ کا جپسم ہے جو کہ کوہاٹ اور کرک میں ہے، وہ تقریباً کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 1.5 ملین ٹن جو ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں رائلٹیز آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئلہ ہے، کول، جو ہمارا کوہاٹ ڈسٹرکٹ میں سے نکل رہا ہے زیادہ تر، تقریباً 1.3 ملین ٹن جو ہے نا وہ سالانہ وہ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھ بھی رہا ہے۔ اسی طرح ڈولومائٹ ہے، 0.4 ملین ٹن کا، ہم 4 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح فاسفیٹ ہے، اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ ریکارڈڈ ہیں، اچھا۔ اور ہم اس سے جو رائلٹی، میں نے آپ کو کہا نا 1 کروڑ ٹن ہم یہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں جو رائلٹی مل رہی ہے وہ اس سال شاید وہ 9 ارب تک چلی جائے۔ ابھی ہم ریسنٹلی پلیسر گولڈ ہے، ایک نئی چیز آئی ہے جو کہ دریاؤں کے کنارے پہ، جو مطلب قدرتی بہاؤ کے ساتھ جو سونا ہے اس کی چٹانوں سے اس سے نکل کر آتے ہیں، اور کناروں پہ وہ سوابی کے دریا سندھ کے کناروں پہ بھی ہے، کوہاٹ کے دریا سندھ کے کنارے پہ بھی ہے، ڈیر اسماعیل خان کے دریا سندھ کے کنارے پہ بھی ہے۔ تو اس کی بھی آکشنز ہوئی ہیں، اراؤنڈ اباؤٹ کوئی 1.5-2 ارب روپے شاید ادھر سے بھی نیکسٹ ایئر یا اس سال اس کے اوپر آنے کے چانسز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جپسم ہمارے پاس بہت زیادہ، لیکن زیادہ جو غور طلب بات ہے، اور ہم آڈینس سے بھی کہیں گے جس کے اوپر ہمیں سروے کرنی چاہیے، ہمارے جیولوجسٹ ہیں، وہ بیسیکلی وہ انٹیپڈ ریسورسز ہیں منرلس کے، جس کے اوپر سپوز میں آپ کو کہوں گا جس طرح اب ایمرلڈز ہیں سوات کے، ٹھیک ہے ان کی مقدار بڑی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن دے آر دا موسٹ ایکسپینسو، جس کو پریشیس جیم سٹونز کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے۔ ایمرلڈ ہو گیا آپ کا، ڈائمنڈ ہو گیا، سیفائرز ہو گئے، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے جو ہے یہ پریشیس جیم سٹونز کیٹیگری میں آتے ہیں منرلس کی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مطلب اگر آپ نیفرائٹ کو لے لیں، نیفرائٹ جو ہے یہ آپ کا باجوڑ میں اور میمند میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس میں بھی دیکھیں، جب بھی آپ منرلس کی بات کرتے ہیں سہیل بھائی، ایک چیز آپ مد نظر رکھیں، ہر چیز کے اندر اس کے اپنے کانٹینٹس موجود ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کاپر لیں یا کوئی ایسی چیز، کاپر کے بھی اپنے کانٹینٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر کتنا کاپر ہے، کیونکہ جس اور کو آپ پروسیس کرتے ہیں اس میں سے کاپر نکلتا کتنا ہے، 1% ہے، 2% ہے، 3% ہے۔ محمد خیل کے کاپر میں اور سینڈک کے کاپر میں اور ریکوڈک کے کاپر میں بھی ڈفرینس ہے۔ اسی طرح ماربل آپ دیکھ لیں، سمپل سی مثال آپ دوں میں، ماربل کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بنیر کا ماربل اور میمند کے ماربل میں، اور مطلب مختلف ماربل کے مطلب ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیفرائٹ جو ہے یہ بدھسٹ جو وہ کمیونٹی ہے اس کے لیے بڑا ایک ریلیجس رتبہ رکھتا ہے، بلکہ چائنیز بڑے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں گولڈ از ویلیویبل بٹ جیڈ از پرائس لیس۔ یہ جیڈ نیفرائٹ جو ہے یہ ان کے لیے پرائس لیس ہے۔ پرائس لیس ہے، وہ کافی یہاں سے اس کے بارے میں مطلب ہے وہ زیادہ طالب ہیں، اور وہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے نیفرائٹ جو ہے ریسنٹلی، اور کافی ایکسپینسو ہے، وہ کے جی میں بھی جاتا ہے، اور مطلب ہے چائنا میں اور ہانگ کانگ میں اور جاپان میں جو جتنی بدھسٹ کمیونٹی ہے وہ اس کے کلر، اس کی ٹرانسپیرنسی پھر میٹر کرتی ہے، تو اتنا اس کی ایکسپینس کاسٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بڑھتی ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک مذہبی پتھر ہے ایسے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ذخائر خیبر پختونخوا میں کافی جگہ پہ پائے جاتے ہیں، چترال میں بھی ہیں اور سوات میں بھی ہیں، لیکن میمند اور باجوڑ میں خاص کر پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میرے خیال سے ہری پور میں لائم سٹون جو ہے وہ پایا جاتا ہے، پھر کرک کے اندر جپسم ہے، یا یہ جو محمد خیل کے اندر کاپر ہے، اس کو بھی کافی حد تک ایکسپلور کیا گیا ہے اس وقت۔
جی جی، دیکھیں محمد خیل کے بارے میں لوگوں کو، بلکہ ٹی وی میں ایک دو دفعہ پروگرام آئے تھے تو میں نے بھی اس کو فالو کیا، اور 2019 سے وہاں پہ پروڈکشن شروع ہے. اور محمد خیل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پاکستان کا دوسرا بڑا کاپر کا ڈپازٹ ہے، اور اس کا جو کاپر کا جو ڈپازٹ ہے یہ 3.5 ملین ٹن اس میں کاپر کے ریزرو موجود ہیں. اور ابھی تک تقریباً 2019 سے اس کی پروڈکشن چل رہی ہے. اور یہ بڑا اچھا ہمارا ایک، آپ دیکھ لیں نارتھ وزیرستان جیسے ایریا میں، وہاں پہ یہ 30 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر محمد خیل کا کاپر مائننگ پروجیکٹ کام کر رہا ہے وہاں پہ. اور وہاں سے تقریباً 30,000 ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہو چکا ہے، اور اس سے تقریباً کوئی $35 ملین ریونیو جنریٹ ہوا ہے اس سے. کیونکہ 2019 سے جنریشن شروع، اس کی جو پروسیسنگ جو تھا یا پراسپیکٹنگ لائسنس وہ 2015-16 سے، کیونکہ اس وقت مرجڈ ایریا جو تھے وہ فاٹا کہلاتا تھا، اور وہ ڈائریکٹ فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نیچے آتا تھا، تو ان کا ایگریمنٹ فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ہے. تو اس لیے وہ زیادہ ریکارڈ خیبر پختونخوا کے مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پاس نہیں ہے. کے پاس اتنا نہیں ہے. لیکن وہ کافی وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ بینیفیکیشن پلانٹ بھی ان کا لگا ہوا ہے، پروسیسنگ پلانٹ بھی لگا، کیونکہ جب آپ اور سے، کیونکہ مختلف مٹی پتھر اکٹھا ہو کے اس میں سے آپ کاپر نکالتے ہیں، پھر کنڈینس کاپر جو کہ 25-30% کاپر جس میں ہوتا ہے وہ پھر ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے وہ، تو انہوں نے پروسیسنگ پلانٹ بھی وہیں پہ سائٹ پہ لگایا ہوا ہے. وہاں سے پروسیس کر کے اور وہ مختلف باہر کے ملکوں کو پروسیس ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت میرے خیال سے باجوڑ میں کے اندر نیپرائٹ کی بھی بہت بڑی مانگ ہے، اور میرے خیال سے ون آف دا ہائیسٹ جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، وہ اب وہاں پہ بھی میرے خیال سے یہ نکالا جا رہا ہے باجوڑ کے اندر. جی جی بالکل، باجوڑ کے اندر تو میں نے آپ کو ذکر کیا، وہاں پہ تو خوش قسمتی یہ ہے جو اکثر آپ دیکھیں گے نا، مطلب ہے مائنز اور منرلز میں مختلف بیلٹس ہوتی ہیں یا وینز ہوتی ہیں. اور یہ جو کاپر کی آپ بات کر رہے ہیں، کاپر کے بارے میں ایک ٹیٹیان کاپر بیلٹ ہے. بیسیکلی یہ دنیا ایسٹرن یورپ سے شروع ہوتی ہے، اور ترکی اور اپنا ایران، افغانستان اور پاکستان سے ہوتے ہوئے یہ مطلب ہے یہ بیلٹ گزرتی ہے. اور یہ محمد خیل کا کاپر اور یہ سینڈیک اور ریکوڈیک کا جو ہے یہ ٹیٹیان بیلٹ کا وہی اثرات ہیں یا وہی ریزروز ہیں جو یہاں سے وہ ہو رہی ہیں. لیکن باجوڑ کی اور میمند کی اور اس علاقے کی خوش قسمتی یہ ہے، یہاں پہ نیفرائٹ جو ہے وہ بلاک کی صورت میں ہے. مطلب یہ دیکھیں منرلس اور مائنس جب بھی آپ بات کریں تو دیز آر دا گاڈ گفٹیڈ تھنگس. یہ کوئی پہاڑ ایسے نہیں ہے جو کوئی اٹھا کے کسی کو دے سکے، یہ نیچرلی ہیں. تو یہ گاڈ گفٹیڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان ایریاز میں دیے ہوئے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ، یہاں پہ بلاکس میں ٹرکوں کے حساب سے یہاں پہ نکل رہے ہیں. جو چیز دنیا میں کلو کے حساب سے بکتی ہے، یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بلاک کی صورت میں موجود ہیں، اور جو کہ ایک مقدس ان کا ایک پتھر ہے بدھسٹ کمیونٹی کا. تو اس لیے اس کی ویلیو جو ہے کافی جو ہے نا زیادہ ہے.